فرمایا اگر آپ اس مصطفیٰ کے دین کی نظام دعوت کو بپا کرنے کے لیے آج سے عہد کر کے کھڑے ہو جائیں اور ہر شخص پلٹ کر نظام دعوت کو بپا کرنے کے لیے چل پڑے اور وہ نقیب ہونے کا حق ادا کرے تو کروڑ رفاقتیں مصطفیٰ کے بنائے ہوئے نقابت پہ قربان. آپ کہیں گے حضور علیہ السلام نے کیسے دیا یہ ٹائٹل؟ تو ہر سیرت اور تفسیر اور حدیث کی کتاب میں درج ہے، ہر کتاب میں درج ہے کہ جب آقا علیہ السلام ابھی مکہ معظمہ میں تھے اور مینا میں اجتماعات ہوتے تھے، مینا میں ابھی ہجرت مدینہ نہیں ہوئی تھی، ابھی ہجرت فرما کر مدینہ تشریف تشریف نہیں لے گئے تھے. تو مدینہ سے لوگ آئے جو آپ کے دست اقدس پر بیعت کر کے مسلمان ہوئے اور آپ کو دعوت دینے لگے. آپ نے فرمایا کہ میں بعد میں آؤں گا، پہلے میرے نظام دعوت کو بپا کرو، پہلے میری دعوت لے جاؤ. تو حضور علیہ السلام نے اپنی دعوت مدینہ اور گرد و نواح میں پہنچانے اور پھیلانے کے لیے اور اپنے عطا کردہ نظام دعوت کو بپا کرنے کے لیے 12 آدمیوں کو سب سے پہلے منتخب کیا مدینہ سے، 12 آدمیوں کو، اور انہیں مدینہ بھیجا اور ان 12 کے 12 کو نقیب کا ٹائٹل عطا کیا. کیا؟ تو مینا میں حضور نے اپنے نظام دعوت کی ذمہ داری جن 12 آدمیوں کو دی ان کو نقبا کہا اور ہر شخص نقیب بنایا. تو نقیب کا ٹائٹل کس نے دیا؟ نظام دعوت بپا کرنے والے کو مصطفیٰ نے دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ رفیق ہوئے، پھر تنظیمی ذمہ داری میں جو ذمہ داری ملی وہ ہوئے، اور آج سے آپ میں سے ہر ایک کو اس نظام دعوت کو زور و شور سے آگے بپا کرنے کی ذمہ داری دیتے ہوئے نقیب کا لباس دے رہا ہوں. یہ ٹائٹل آقا علیہ السلام کا ٹائٹل آپ تک پہنچ رہا ہے. اب یہ صرف تنظیموں کی ذمہ داری نہیں ہوگی، صرف تنظیموں کی ذمہ داری، آپ میں سے ہر شخص مسئول ہے، جواب دے. چونکہ ہر ذمہ دار شخص کو جو صلاحیت رکھتا ہے اپنے علاقے میں دعوت کے کام کے لیے نقیب بنا رہا ہوں، اور جو ایگزیکٹو کے ممبران عہدیداران ہیں وہ سارے نقیب ہیں، صدر بھی ہیں، ناظم بھی ہیں، وہ سابقہ ذمہ داریاں برقرار ہیں، مگر نقابت اور نقیب ہونا اس نئے نظام دعوت کی ذمہ داری کے لیے اضافی ٹائٹل مل رہا ہے. چنانچہ بطور نقیب آپ نے کیا کرنا ہے؟ تنظیمی ذمہ داری کے تحت آپ اپنے ادارے کے مشن کے تنظیمی معاملات کو چلائیں گے، انتظامی معاملات کو چلائیں گے، تحریکی معاملات کو چلائیں گے، اور نقیب کے طور پر اس مشن کی دعوت کو آگے پہنچائیں گے. آپ اچھی طرح بات کو سمجھ رہے ہیں سب؟ آپ میں سے ہر ایک کی ذمہ داری. اور اس نظام دعوت کے لیے اس سے قبل ہمارے لٹریچر میں ساری تفصیل موجود ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں جو سربراہ منتخب کیے تھے تاکہ انہیں موسیٰ علیہ السلام اپنے دین کی دعوت ان کے ذریعے بپا کریں، وہ بھی 12 آدمی چنے تھے، ان کو بھی نقیب کا ٹائٹل دیا تھا. تو دعوت موسوی میں بھی نقیب تھے اور دعوت محمدی میں بھی نقیب ہیں. اب اس مشن تحریک منہاج القرآن میں اب آپ نقیب کے طور پہ آج آگے نکل رہے ہیں، اور دل میں فرحت محسوس کریں کہ مینا کا ٹائٹل لے کے آ رہے ہیں. کیا؟ مینا والا ٹائٹل نقابت کا، نقیب کا لے کے آ رہے ہیں. اس کے تحت میں نے سمجھایا ہر نقیب پر واجب ہے، اور آپ میں سے ہر شخص نقیب ہے. تربیت اس لیے ہو رہی ہے کہ اگلے دور میں نظام دعوت بپا کرنا ہے. ہماری تحریک اور ہمارے مشن کو شروع ہوئے آج 24واں سال ہے تقریباً، 1981 اور آج 2004، 23واں سال، 24واں سال ہے. ربع صدی، کیا ربع صدی، چوتھائی صدی پوری ہونے کو ہے. اب مشن کی اگلی تاریخ کے لیے زگ زیگ، دائیں بائیں زگ زیگ کو ختم کرتے ہوئے تاکہ راہ راست پر الصراط المستقیم پر سیدھا آپ تیز رفتاری سے بڑھتے چلے جائیں، انتشار فکری کے بغیر اگلے 25 برس کا لایا عمل مشن کا اکٹھا آ رہا ہے. اس میں کوئی زگ زیگ اور اف اور بٹ رد و بدل نہیں ہوگا. 25 برس کے لیے، ربع صدی کے لیے میں رہوں گا آپ میں یا رخصت ہو جاؤں گا؟ نہیں ہوگا. نہیں معلوم 25 برس تک کون ہوگا کون نہیں ہوگا. میں بھی آپ میں رہوں گا یا نہیں ہوں گا.
مگر 25 سال تک اگلی ربع صدی کے لیے مشن کا لائحہ عمل دینا چاہتا ہوں، اس کی ترجیحات مقرر کرنا چاہتا ہوں، ہر قسم کے التباس و ابہام کو ختم کر کے سفید روشنی نور کی طرح آپ کو اپنا راستہ بتانا چاہتا ہوں، اور اس عظیم روشن مستقبل کی طرف جو گنبد خضرا کو جاتا ہے، جو مالا اعلیٰ کو جاتا ہے، جس کے ذریعے امت زندہ ہوگی، دین زندہ ہوگا، اسلام زندہ ہوگا، تجدید دین ہوگی، امت کے حوال کی اصلاح ہوگی، دین حق کا غلبہ ہوگا۔ عالمی سطح کی بہت گمبھیر سازشوں کے اندر بہت سے کام ہیں جو اب ایک آنے والے مستقبل تک آپ نہیں کر سکتے۔ بڑی حکمت کے ساتھ اس نظام دعوت کو لے کے آگے بڑھنا ہوگا، اور وہ 25 برس کا پورا لائحہ عمل آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اس کی بنیاد آپ کی نقابت سے رکھی جا رہی ہے۔ ذکر کی محفلوں کو زندہ کریں، اور آپ میں سے یہ پیغام پہنچا دیں، ہر رفیق پر، ہر رکن پر واجب ہے کہ یا وہ ہفتے میں ایک رات حلقہ ذکر اپنے گھر میں کرائے، یا کسی نہ کسی بولیے یا کسی نہ کسی حلقہ ذکر میں شریک ہو۔ نہ وہ کراتا ہے نہ شریک ہوتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو اللہ کے ذکر سے دور ہو گیا ہے وہ ہم سے نہیں ہے۔ جو ذکر مصطفیٰ کو اندر متمکن کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں راستے جدا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے بڑا وقت پردیس میں گزارا ہے، اس قوم کے لیے، اس ملت کے لیے پردیس میں بڑا وقت گزارا ہے۔ اب آپ سب کو لے کر واپس دیس کو جانا چاہتا ہوں۔ مجھے ابراہیم بن ادم آواز دے رہے ہیں، حضرت فضیل بن ایاز آواز دے رہے ہیں، اویس کرنی کی آوازیں آ رہی ہیں، سیدنا غوث العظم کی، خواجہ اجمیر کی آوازیں آ رہی ہیں۔ دیس ادھر ہے، آپ سب کو واپس اپنے اصل وطن کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ جسے اس وطن کو جانا وہ میرے ساتھ چلے، جسے اس دیس کو نہیں جانا وہ خیر بات کر لے، چھوڑ دے مجھے، مگر میں آپ کے دلوں کا رشتہ دنیا کی محبت سے کاٹنا چاہتا ہوں، دنیا پرستی سے نکالنا چاہتا ہوں، آپ کی جبینوں پر سجدوں کا نور دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر و تسبیح دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی زندگی میں اخلاق محمد دیکھنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اعمال و احوال میں حضور علیہ السلام کا نور دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ آپ تیار ہیں اپنے دیس کو، وطن کو جانے کے لیے، میرے ساتھ ہم سفری کے لیے؟ اس نظام دعوت کو بپا کرنے کے لیے اس کے مقاصد ہیں۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ واجب ہے آپ میں سے کہ ہر رفیق، ہر رکن یا ہفتے میں ایک رات 2 گھنٹے کے لیے حلقہ ذکر، مجلس ذکر کرائے یا اس میں شرکت کرے۔ اس میں مختصر تلاوت ہو، مختصر نعت ہو، اور ایک خطاب سنائے میرا، منتخب کر کے رکھیں، ایک خطاب 1.5 گھنٹے کا، اور خطاب کے بعد ذکر ہو، اور ذکر فیوزات محمدیہ کے ساتھ اذکار سے، پھر صلاۃ و سلام اور دعا ہو، چائے ہو، رخصت ہو جائیں، اور نئے نئے لوگوں کو پرمیشن کی دعوت دیں، کیسٹ کے ذریعے دعوت پہنچے گی۔ اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دوسرا نقطہ جو آج عہد کریں اور کیسٹوں کو سننے کی طرف پلٹ آئیں۔ آپ کے حوال کیسے بدلے تھے؟ بولیے۔ میں تو بہت مدت بعد آیا ہوں آپ کے ملکوں میں، دعوت پہلے آئی ہے، مشن پہلے پہنچا ہے۔ مشن پہنچا ہے یا میں؟ مجھے یاد ہے پیرس میں پتہ نہیں کون سا سن تھا جب پہلی بار آیا ہوں، 1994 میں، اور مشن کب پہنچا ہوا تھا؟ 89-90 میں پہنچا تھا۔ اٹلی میں کب آیا ہوں پہلی بار؟ 97 میں، اور مشن دعوت کب پہنچی تھی؟ 94 میں۔ اسی طرح جرمنی، ہالینڈ، اسپین، اٹلی کے علاوہ تمام ممالک اسی طرح جائزہ لے لیں، دعوت مشن پہلے پہنچا ہے۔ وہ کس ذریعے سے پہنچا ہے؟ کیسٹس کے ذریعے۔ ذکر انما انت مذکر، یہ تذکیر کا ذریعہ ہماری کیسٹس ہیں۔
یاد دہانی کا ذریعہ کیسٹ ہیں. لہذا آپ پر آج سے واجب ہے ہر رفیق کو پیغام پہنچا دیں. یہ آپ کے فرائض میں سے ہے کہ ہر رفیق ایک ہفتے میں کم سے کم 2 کیسٹ خطاب کے سنیں. آڈیو کیسٹ گاڑی میں چلتا آتا سن لے اگر اس کے پاس گاڑی ہے. ایک کیسٹ لامحالہ محفل ذکر کی شکل میں سنیں. ایک اس کے علاوہ ذاتی طور پہ سن لے یا فیملی کو ساتھ بٹھا کے سنیں. مگر وہ اور اس کی فیملی ہفتے میں 2 کیسٹ ضرور سنیں گی. یہ معمول ختم ہو گیا ہے یا نہیں جی؟ عہد کریں اس معمول کا. ہفتے میں 2 کیسٹ آج سے لازم ہو گیا. آپ پر دل میں بات بٹھا لی, دل سے عہد ہو گیا. ہفتے میں 2 کیسٹ آج سے لازم ہے. اب جو ہی گھر جائیں کل سے تو لازم کر لیں. یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ذکر فإنما انت مذکر. میرے حبیب انہیں بار بار یاد کراتا رہے. آپ بار بار یاد کرانے کے لیے آئے ہیں. یہ تذکیر ہے. کیسٹس کیا ہے؟ تذکیر ہے, بار بار یاد دلانا ہے. مقاصد تو ایک حلقہ ذکر اور ایک کیسٹس کو 2 کیسٹ ہر ہفتے سننا. اور تیسرا میں نے بتا دیا توبہ اور عمل, اطاعت اور عبادت کا. مشن کی دعوت کے مقاصد ہیں. مشن کے مقاصد ہیں ایمان, تعزیر, حضور کا ادب, نصرت, حضور کے دین کی مدد, تقویت اور غلبہ حق, اتباع, اسوہ حسنہ, سیرت, کردار میں تبدیلی. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ قاضی ایاز نے آگے وہ آیت بیان کی, فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فبما رحمت من اللہ لنت لہم. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ کی رحمت ہے آپ پر کہ آپ بڑے نرم ہیں, لوگوں کے لیے نرم ہیں. تو طریقہ دعوت پہنچانے کا اس حضور کے محامد اور محاسن کردار میں بیان ہو رہا ہے. لین, زبان کا نرم ہونا چاہیے. کیا؟ لنت لہم, زبان کا نرم ہونا چاہیے. حضور کی دعوت ہے نا, بولیے کیا کس کی دعوت ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت ہے. تو آقا کو اللہ نے فرمایا لنت لہم, محبوب آپ ان کے لیے بڑے نرم ہیں. تو دعوت آگے پہنچانے والوں کو نرم ہونا چاہیے. زبان کا نرم, چہرے پہ نرمی, قول کی نرمی, رویے میں نرمی, بیہیویئر میں نرمی. جلال نظر نہ آئے چہرے پر, جمال نظر آئے. غصہ دکھائی نہ دے. آپ سب رفقا, نقبا, فضلاء, علماء, امراء, صدور, ناظمین, کل نقبا. اب حضور کی دعوت پھیلانے والے دائی ہیں اور حضور کی دعوت چاہتی ہے لنت لہم, نرم ہو کے پہنچاؤ. یہ جو جھگڑے ہو جاتے ہیں وہ باتیں نہیں, نرمی کی بات کرو. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ درست گو, سخت کلام کرنے والے اور سخت دل ہوتے, اگر آپ سخت طریقے سے گفتگو کرنے والے اور سخت دل ہوتے تو کیا ہوتا؟ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, یہ جو آپ کے ارد گرد جرمٹ ہے غلاموں کا وہ چھٹ چکا ہوتا, لوگ بھاگ جاتے آپ کو چھوڑ کر. یہ جو جرمٹ نظر آتا ہے, لوگ ارد گرد کشاں کشاں آتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان کو پیار سے بلاتے ہیں, محبت سے بٹھاتے ہیں, پیار سے دعوت دیتے ہیں, سختی نہیں کرتے, نہ چہرے سے, نہ کلام سے, نہ زبان سے, نہ دل سے. گناہگار بھی ہے تو پیار سے بلاتے ہیں. آپ کو یاد ہے میں نے ابتدا زمانے سے یہ دعوت دی تھی کہ وہ جوان قریشی جو آقا کی بارگاہ میں آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ, میں آپ کے حکم میں ہر شے ماننے کو تیار ہوں مگر ایک بدکاری نہیں چھوڑ سکتا, اس کی اجازت دے دیں. تو آقا علیہ السلام نے اسے اپنے قریب بٹھا لیا تھا, اتنے کہ گھٹنوں سے گھٹنے مل گئے تھے. وہ بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے. حضور اسے قریب بٹھا کر اس کے سر پر دست مبارک شفقت کا پھیر رہے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کس سے ارادہ رکھتا ہے؟ ماں سے نہیں, بہن سے نہیں, بیٹی سے نہیں, پھوپھوں سے نہیں, خالہ سے. تو فرمایا جس سے بھی ارادہ رکھے گا وہ کوئی نہ کوئی تو رشتہ ہوگا. صحابہ کہتے ہیں کہ وہ جوان
جب وہ حضور سے بدکاری کی معاذ اللہ اجازت مانگ رہا تھا اور مجلس مصطفیٰ میں یہ جسارت کر رہا تھا، ان کا خون کھول اٹھا تھا، خون کھول اٹھا تھا۔ مگر ہم نے دیکھا کہ جب آقا علیہ السلام خود بیٹھے اور اس کے سر پہ دست شفقت رکھا، پیار سے بات کی، یہ باتیں کی، وہ کہتے ہیں اس خدا کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، وہ جوان اٹھ کر گیا، بس حضور کی شفقت کا نتیجہ یہ ہوا کہ مرتے دم تک اس نے نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا کسی غیر پر۔ یہ مشن ہے، لنت لہم، نرمی سے بات کرو، قولوا لہ قولا لینا، فرعون سے بھی بات کرو تو نرم طریقے سے بات کرو، شاید اس کے دل میں نصیحت اتر جائے۔ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ سخت دل ہوتے اور درست گو ہوتے، سخت کلام ہوتے، سخت بات کرتے، سخت مزاج ہوتے تو لوگ بھاگ جاتے۔ تو مشن میں اگر چاہتے ہیں کہ لوگ کثرت سے آئیں تو نرمی اور پیار سے بلائیں، لوگوں کو آگے بٹھائیں، پیار دیں، عزت دیں، اور پھر فاعف عنہم، پہلا دیکھا نا، رحمت من اللہ، آپ کا مشن رحمت کا مشن ہے، آپ کی دعوت رحمت کی دعوت ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ رحمت کی دعوت ہے، اس کو ذہن میں تکرار کریں نا، یہ رحمت کی دعوت ہے کیا؟ اور پھر لنت لہم، آپ کی دعوت بلانا، چہرہ، کلام، معاملہ نرم ہونا چاہیے۔ تیسرا لو کنت فظا، زبان سخت نہ ہو۔ ہم زبان کے سخت ہیں، لڑ پڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، لوگ دیکھنے والے سمجھتے ہیں ان میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے۔ فرمایا زبان نرم ہو، غلیظ القلب، دل میں بھی سختی نہ ہو، دل میں رقت ہو، نرمی ہو، مکھن کی طرح، روئی کی طرح دل نرم ہو۔ لانفضوا من حولک، لوگوں کو اکٹھا کریں، اکٹھے ہوئے وہ کو بھگائیں نہیں۔ پانچواں نقطہ، لوگوں کو اکٹھا کریں، انوائٹ دیم، کلیکٹ دیم، ان کو اکٹھا کریں۔ بگانا، ہمارے عمل شروع میں سال ہا سال اکٹھا کیا ہے، اب ہم یکے بعد دیگرے بگا رہے، مشن سے دشمنی ہو رہی ہے۔ میرے اس کیمپ کی ہدایات پر اگر کل سے عمل شروع ہو جائے گا تو لوگ اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ، بھاگیں گے نہیں۔ بگانا نہیں ہے، بلانا ہے۔ اور پھر پانچواں اور چھٹا، فاعف عنہم، اور اگر کوئی زیادتی کر بیٹھا ہو تو حبیب ان کو سمجھا دے، امت کو معاف کرنا سکھا دیں، معاف کر دیں۔ فاعف عنہم، درگزر کر دیں، معاف کر دیں۔ آپ معاف کرنا نہیں سیکھتے، زندگی بھر معاف نہیں کرتے جس کو نہیں کرنا۔ جن ملکوں نے آپس میں رفقا نے معاف کرنے کا طرز عمل اپنایا ہے، انہیں برکت ہو گئی ہے یا نہیں؟ بتائیں ذرا، برکت ہو گئی کہ نہیں؟ اب وہ سب اکٹھے بیٹھے ہیں، کرسیاں بھی اکٹھے رکھتے ہیں، پہلے سوکنوں کی طرح دور بیٹھتے تھے، ایک اس دیوار کے ساتھ، ایک اس دیوار کے ساتھ، اب بیٹھتے بھی اکٹھے ہیں، سوتے بھی اکٹھے ہیں، چلتے بھی اکٹھے ہیں، بولتے بھی اکٹھے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کے دلوں کو اکٹھا رکھے، میرے اللہ ان سے تفرقہ ہٹا دے، ان سے بیزاریاں دور کر دے، ان کے دلوں کو اکٹھا کر، ان کی روحوں کو اکٹھا کر، اور ان کے درمیان جوڑ پیدا کر، اپنی یاد کا، مصطفیٰ کی محبت کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش کی دعا کیا کریں۔ آپ کو ایک راز بتاتا ہوں، ہر نماز میں جب آپ پڑھیں، آپ پر واجب ہے کہ سب دنیا کے رفقا کے لیے بخشش، مغفرت اور رحمت کی دعا کیا کریں۔ ہر رفیق پر واجب ہے وہ دوسروں کے لیے دعا کیا کرے ہر نماز کے بعد۔ جب دعا شروع کرے تو سب سے پہلے اپنے دوسرے بھائیوں اور بہنوں کے لیے دعا کرے، سب سے پہلے دوسروں کے لیے دعا کرے، میرے مولا میرے مشن کے تمام رفقا پہ کرم کر، ان کی حاجتیں پوری فرما، ان بیماروں کو شفا دے، ان کو ایمان پہ رکھ، انہیں سلامتی دے، عافیت میں رکھ۔ تو اپنے رفقا بھائیوں پر پوری دنیا میں ان کے لیے دعا کریں، معافی مانگیں، اور پھر کہیں ان میں جو نیک ہے مولا اس کے صدقے مجھے بھی معاف کر دے۔ پھر اپنی طرف آئیں۔ کیا کہا میں نے؟ پہلے دوسرے بھائیوں اور رفقا کے لیے مانگیں، پھر ان کے صدقے اللہ آپ کو بھی عطا کر دے گا۔ یہ ہے فاعف عنہم واستغفر لہم، ان کے لیے معافی مانگیں۔
اور کام کیسے کریں؟ وشاورہم فی الامر، پورا کا پورا منشور ایک ہی آیت میں اللہ پاک نے عطا کیا ہے، اور یہ طریقہ کار ہے مصطفیٰ کے اسوہ حسنہ کا۔ اور جب فیصلے کرنے لگے انہیں اکٹھا کر لیں، مشورے سے فیصلہ کیا کریں، اکیلے اور تنہا فیصلہ نہ کریں، تنہا فیصلہ نہ کریں، اکٹھے کر کے فیصلہ کیا کریں، مشورے سے فیصلہ کریں، یہ حکم ہے اللہ کا، حضور کی سنت ہے۔ اور جب فیصلہ کر لیں مشورے کے بعد، فیضا عزمتا، جب فیصلہ کر لیں پھر ڈٹ جائیں، بعد میں کڑکڑ نہ کیا کریں، مشورہ کریں اور اس میں فیصلہ ہو جائے تو بعد میں کڑکڑ کہ میں نے تو یہ کہا تھا، بعد میں نے تو اس وقت بھی یہ کہا تھا، اس وقت بھول جائیں، جب فیصلہ ہو جائے زبان کو بند کر لیتے ہیں۔ فیصلہ مشورے سے ہونا چاہیے۔ فیضا عزمتا، جب فیصلہ کر لو، فتوکل علی اللہ، تو اللہ پہ توکل کرو اور چل پڑو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ متوکلین سے پیار کرتا ہے۔ تو یہ پورا ایک لائحہ عمل عطا کیا اللہ پاک نے، اور امت کے لیے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور پورا مشن، پوری امت عدل اور اعتدال کے ساتھ رہے، انتہا پسندی نہ ہو، انتہا پسندی، عدل اور اعتدال کے ساتھ رہے۔ اس پر خوشخبری دی وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ، سورہ یونس آیت نمبر 2 میں، کہ پھر ایمان والوں کو خوشخبری سنا دے کہ ان کے لیے قدم صدق ہوگا، قدم صدق، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں ان کے لیے قدم مقام صدق ہوگا۔ اور وہ مقام صدق کیا ہے؟ حضرت قتادہ سے پوچھا گیا، تابعی، حضرت حسن سے پوچھا گیا، تابعی، حسن بصری سے، حضرت زید بن اسلم سے پوچھا گیا، عظیم تابعی، 3 عظیم تابعین سے پوچھا گیا کہ قدم صدقن، اللہ نے خوشخبری دی کہ آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں صدق کا مقام ہوگا، مقام صدق ہوگا۔ وہ قدم صدق یعنی مقام صدق کیا ہوگا؟ فرمایا قدم صدقن ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ یشفع لہم، حضور اپنے غلاموں کی شفاعت کریں گے، یہ مقام صدق ہے۔ تو آپ نے دیکھا، یہی مشن میں دیتا رہتا ہوں نا کہ سب کچھ حضور ہیں، صدق حضور، صراط مستقیم حضور، اللہ کا ذکر حضور، اللہ کی رحمت حضور، اللہ کا فضل حضور، اللہ کی نعمت حضور، اللہ کی محبت حضور، اللہ کا احسان حضور، قدم صدق حضور، عروۃ الوثقیٰ حضور، اور حبل اللہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی پوچھا کہ اللہ کی رسی کون سی ہے جسے مضبوطی سے تھام لیں؟ فرمایا ہوا محمد رسول اللہ، وہ دامن مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے نسبت و ربط مصطفیٰ کو مضبوط کرنا، اللہ سے تعلق جوڑنا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا کہ قدم صدق کے باب میں کہ حضور کی شفاعت یہ دراصل شفیع و صدق عند ربہم ہے، یہ مقام صدق ہوگا شفاعت پر۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ پاک مقام محمود پر حضور علیہ السلام کو بٹھائے گا، اور مقام محمود عرش الہی پر اللہ کی کرسی لگے گی، عرش الہی پر اللہ کی کرسی رکھی جائے گی، جس پر اللہ تعالیٰ اپنی شان الوہیت کے ساتھ جلوہ گر ہوں گے، اور اللہ کی کرسی کے دائیں جانب عرش الہی پر مصطفیٰ کی کرسی رکھی جائے گی۔ 2 کرسیاں ہوں گی، کیا بولے نا؟ ایک صدر محفل کی اور ایک مہمان خصوصی محشر کی۔ ایک صدر محشر ہوگا، ایک میدان محشر کا مہمان خصوصی ہوگا، کرسی صدارت پر اللہ ہوگا، اور مہمان خصوصی کی کرسی پر مصطفیٰ ہوں گے۔ یہ حضور کے لیے جو کرسی رکھی جائے گی میدان حشر میں اللہ کے عرش پر، اللہ کی کرسی کی دائیں جانب، آقا نے فرمایا اس کرسی کو مقام محمود کہتے ہیں، وہ مقام محمود ہوگا، اور وہی قدم صدق ہوگا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر نبیوں کے ممبر رکھے جائیں گے، پھر نبیوں کے ممبر رکھے جائیں گے، وہ دیا لہم ممبر نمبیا کے ممبر، کرسیاں، صوفے،
منبر ان کے بیٹھنے کی جگہ، نشستیں، اولیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ہر ایک کے مرتبے کے مطابق پھر کرسیاں اور منبر لگیں گے قیامت کے دن، ہر ایک کے مرتبے کے مطابق منبر، کرسیاں رکھی جائیں گی قیامت میں۔ تو لوگوں جن کے لیے کرسیاں، منبر رکھے جائیں گے وہ بھلا حساب کتاب دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ بتاؤ نا، جسے حساب و کتاب کے لیے بلایا جاتا ہے اسے کرسیوں پر بٹھایا جاتا ہے؟ جتنا بھی بڑا شخص کیوں نہ ہو، جسے عدالت حساب طلب کرنے کے لیے بلاتی ہے وہ کھڑا رہتا ہے، اور جنہیں کرسیوں ممبروں پر بٹھاتے ہیں وہ مہمان ہوتے ہیں، ان سے حساب و کتاب نہیں لیا جاتا۔ یہ بغیر حساب ولا حساب فی الجنہ، یہ تو جنت کے مہمان ہیں، اور محشر کا نظارہ دکھایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے جو لوگ ہیں جنہیں پہچانتے ہو کوئی دوزخ میں جا رہا ہو تو میرے محبوب بندو تم انہیں نکال کے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ حضور نے فرمایا پھر انبیاء کے منبر رکھے جائیں گے، ہر کوئی اپنی اپنی نشست پر بیٹھ جائے گا، مگر میں اپنی کرسی پہ نہیں بیٹھوں گا، میں کھڑا رہوں گا، کرسی پہ نہیں بیٹھوں گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، جب آپ کے لیے کرسی رکھ دی جائے گی تو آپ بیٹھیں گے کیوں نہیں؟ ہر کوئی بیٹھ جائے گا، آپ کیوں کھڑے رہیں گے؟ کیوں کھڑے رہیں گے؟ اب حقیقت تو یہ ہے کہ بارگاہ الوہیت کے ادب کی وجہ سے نہیں بیٹھے ہوں گے، حقیقت تو یہ ہے کہ ساتھ اللہ کی کرسی ہے اور اللہ جلوہ گر ہے اپنی شان کے لائق، تو آقا اللہ کی بارگاہ کے ادب کی وجہ سے کھڑے رہیں گے عبد بن کر، اللہ کرسی رکھائے گا حبیب سمجھ کر، حضور کھڑے رہیں گے عبد بن کر۔ اللہ محبوب کی کرسی رکھائے گا، کیا بولیے؟ محبوب کے لیے کرسی رکھائے گا، حضور اس کا بندہ بن کے کھڑے رہیں گے۔ ہائے بات تو یہ ہے کہ ادب کی وجہ سے نہیں بیٹھیں گے، مگر صحابہ کو یہ نہیں بتایا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں نہیں بیٹھیں گے، کھڑے رہیں گے؟ فرمایا تمہاری بخشش کے لیے پریشان رہوں گا، یہ بھی سبب ہے، مگر اس کو بیان کر دیا، دوسرا چھپا دیا۔ فرمایا کہ کہیں کوئی ایک امتی رہ نہ جائے میری شفاعت سے، اس لیے کھڑا رہوں گا، دور دور تکتا رہوں گا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، تاکہ ہر ایک کی بخشش کرا دوں، سفارش کر کے، شفاعت کر کے جنت لے جاؤں۔ تو فرمایا امت کی غم میں، پریشانی میں نہیں بیٹھوں گا کہ میری امت کا کیا حال ہوتا ہے۔ اور جب اللہ حساب و کتاب شروع کرے گا تو حساب و کتاب شروع کرتے وقت سب سے پہلے پوچھے گا، حضور علیہ السلام سے پوچھے گا، ماذا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما اصنع بامتک، ماذا ترید ان اصنع بامتک، اے حبیب بتائیے اب آپ کا کیا ارادہ ہے، آپ کی امت کے ساتھ کیا کروں؟ حضور سے پوچھے گا بتاؤ حبیب آپ کی امت کا کیا معاملہ کروں؟ سونے کی آنکھنا ہے، جویں آنکھیں اسی طرح دا ہی معاملہ کر دینے امت واسطے، آپ کی امت کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تک ساری امت بخشوا نہ لوں میں راضی نہیں ہوں گا۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ مقام محمود ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور ذکر نہیں کیا کہ میں اللہ کی ادب کی وجہ سے نہیں بیٹھوں گا۔ تو دوستو نقطہ ادب جس پر آج بات ختم کر رہا ہوں کہ ادب یہ ہے، بولیے کیا ادب ہے؟ کہ ادب کیا جائے۔ ادب کیا ہے؟ کہ ادب کیا جائے، یہ تو ہے ادب۔ اور ایک ادب کا بھی ادب ہے، ایک ہے ادب الادب، ادب کرنا ادب ہے، اور ادب کر کے نہ بتانا یہ ادب الادب ہے۔ ادب کر کے نہ بتانا کہ ادب کیا ہے، ادب کرنا اور چھپا لینا یہ ادب الادب ہے۔ آقا علیہ السلام اللہ کے ادب میں کھڑے ہوں گے، اور جب پوچھا کہ وجہ ظاہر کریں، ظاہر دوسری وجہ کر دی، جو ادب کیا اس کو چھپا لیا۔ ہم اتنا سا کام کرتے ہیں اور اتنا کر کے بولیے بتاتے ہیں، تو ادب بھی رائے گاں جاتا ہے، عمل بھی رائے گاں جاتا ہے۔ ہم کرتے کم ہیں، اچھالتے زیادہ ہیں۔ اور ادب کیا ہے؟ اتنا کرنا اور اتنا بھی نہ بتانا۔ بولیے اتنا کرنا اور اتنا بھی نہ بتانا۔
یہ ادب الادب ہے. اور اس کی مثال یوں ہے کہ اگر آپ سے بالفرض کہا جائے کھڑے ہو جائیں، جس شخص کو کہا جائے کھڑے ہو جائیں اور وہ کھڑا ہو جائے اور کھڑا رہے، جب تک بٹھایا نہ جائے کھڑا ہی رہے، یہ ادب ہے. یہ کیا ہے؟ ادب ہے. اور اگر اس سے وہی پوچھے کہ کیوں کھڑے ہیں آپ، وہ بھول جائے، بعد میں پوچھے آپ کیوں کھڑے ہیں، تو اس نے بتا دیا حضور آپ نے ہی تو کہا تھا، آپ نے ہی تو فرمایا تھا کھڑے ہو جاؤ، بس یہ بے ادبی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ راز ادب کیا ہے؟ کہا کھڑے ہو جائیں، یہ ادب ہے. کھڑا رہا، ادب ہے. اور اگر اس نے پوچھا کیوں کھڑے ہیں تو بتا دیا آپ نے ہی تو کہا تھا کھڑے رہیں، یہ بے ادبی ہے. یہ مقام ادب الادب کا ہے. جب پوچھا کیوں کھڑے ہو تو عرض کرے حضور غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی. یہ ادب الادب ہے. ادب کیا ہوا نہ بتائے، ادب کیا اور نہ کہا، یہ ادب الادب ہے. پوچھا کیوں کھڑے ہیں، حضور غلطی ہو گئی، جیسے حکم کریں. جانتا بھی ہو تو کہے حضور معلوم نہیں، جیسے آپ کا منشا. یہ ادب الادب ہے. ہم ادب کے سر سے، راز سے بے خبر ہو گئے. ختم کر رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک پر صحیح بخاری میں آتا ہے، بخاری شریف، کہ آخری حج جب حضور علیہ السلام نے کیا، حجۃ الوداع، تو ایک خطبہ میدان عرفات میں دیا، خطبہ حجۃ الوداع. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مزدلفہ میں رات گزار کے مینا آئے. جب مینا پہنچے قربانی کے لیے تو قربانی کے میدان میں مینا میں ایک خطبہ آقا علیہ السلام نے اور ارشاد فرمایا. تو صحیح بخاری شریف میں جو خطبہ مینا کا باب ہے اس میں حدیث آئی ہے. مینا کے خطبے میں حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ مینا میں حدیث ہے. یہ عید کا خطبہ تھا، وہ حج کا خطبہ تھا. تو اس خطبہ مینا میں دوران خطاب آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا. 1,25,000 صحابہ تھے، لگ بھگ 1.25 لاکھ صحابہ تھے حاضر. ان سے پوچھا آقا علیہ السلام نے ایو یوم ھذا، لوگوں بولو آج کون سا دن ہے. پوچھا کون سا دن ہے. اب سب کو معلوم تھا یا نہیں تھا کہ کون سا دن ہے؟ بولیے، آپ کو بھی معلوم ہے کیا دن تھا؟ بولے نا، اونچا بولیں. نہیں، 10 ذی الحج تھی. کیا تھا؟ یوں کہیں 10 ذی الحج تھی. بھائی کل حج کا دن تھا 9 ذی الحج، عرفات میں تھے. آج مینا پہنچے ہیں تو کیا دن تھا؟ 10 ذی الحج تھی. 1.25 لاکھ صحابہ میں کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ آج 10 ذی الحج ہے. نہ کچھ ایو یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ تو 1.25 لاکھ صحابہ بولے اللہ و رسول عالم، حضور ہمیں کچھ معلوم نہیں، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. ادب الادب سکھا رہے ہیں صحابہ آپ کو. بارگاہ مصطفیٰ میں ادب الادب یہ ہے، بارگاہ خدا میں ادب الادب یہ ہے. بڑی نسبتوں میں ادب کا ادب یہ ہے. 1.25 لاکھ صحابہ میں کسی نے نہیں کہا حضور 10 ذی الحج ہے. نہ، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، ہمیں کچھ خبر نہیں. پھر آپ نے پوچھا ایو شہر ھذا، آج کون سا مہینہ ہے؟ یہ کون سا مہینہ ہے؟ آپ بولیے کون سا مہینہ تھا؟ بولے نا، ذی الحجہ. نہیں معلوم تھا سب کو؟ حج ہی تو کر رہے ہیں اور مینا میں بیٹھے حج کر رہے ہیں، سب کو معلوم ہے ذی الحج ہے مہینہ. مگر 1.25 لاکھ صحابہ میں کسی نے نہیں کہا کہ حضور ذی الحج کا مہینہ ہے. نہیں، سب نے کہا حضور معلوم نہیں، اللہ اور اللہ رسول بہتر جانتا ہے، آپ ہی بہتر جانتے ہیں آقا، ہمیں کچھ معلوم نہیں. پھر آقا نے شہر مکہ کی طرف اشارہ کیا، مکہ شہر کی طرف، اور اشارہ کر کے فرمایا ایو بلد ھذا، یہ شہر کون سا شہر ہے؟ پوچھا کون سا شہر ہے یہ؟ سب کو معلوم ہے کہ یہ شہر ہے، بولیے. مگر 1.25 لاکھ صحابہ میں کسی نے نہیں کہا حضور مکہ ہے. نہ، حضور پتہ نہیں، آپ ہی بہتر جانتے ہیں آقا، آپ ہی بہتر جانتے ہیں آقا. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. جہاں رشتہ محبت قائم ہو جائے
وہاں ادب کرنا ہوتا ہے، اور ادب کو محفوظ رکھنا ہو تو ادب کا ادب قابو کرتے ہیں، ادب کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ معلوم نہیں حضور کون سا شہر ہے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ اب حدیث پاک میں ہے، تو جب یہ آگے روایت کی تو یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، صحابہ کرام سے پوچھا بھئی تمہیں معلوم تو تھا کہ آج 10 ذی الحج ہے، معلوم تھا ذی الحجہ کا مہینہ ہے، معلوم تھا یہ مکہ شہر ہے، جب حضور علیہ السلام نے پوچھا تو تم بولے کیوں نہیں، بتایا کیوں نہیں؟ صحابہ کرام نے کہا ہاں معلوم تو تھا، مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ منشاء یار کیا ہے۔ یہ علم تھا کہ ذی الحج ہے، مکہ شہر ہے، 10 ذی الحج ہے، یہ علم تھا، مگر یہ علم نہ تھا کہ منشاء یار کیا ہے۔ حضور پوچھ جو رہے ہیں تو حضور بھی تو جانتے ہی ہیں نا، جانتے ہیں یہ کون سا مہینہ ہے، کون سا شہر ہے، پھر پوچھ رہے ہیں معلوم نہیں یار کا منشا کیا ہے۔ ہم کہہ دیتے ذی الحجہ ہے، یار کہہ دیتا نہیں محرم ہے، خدا کی قسم تب سے ہم اس مہینے کو محرم بنا دیتے۔ ہم کہہ دیتے مکہ ہے، حضور کہہ دیتے نہیں مدینہ ہے، تو کعبہ رہتا رہتا یہاں ہوتا پھرتا، ہم اس دن سے اس کو مدینہ سمجھتے۔ جو حضور پوچھ جو رہے ہیں تو حضور بھی تو جانتے ہی ہیں نا، جانتے ہیں یہ کون سا مہینہ ہے، کون سا شہر ہے، پھر پوچھ رہے ہیں معلوم نہیں یار کا منشا کیا ہے۔ ہم کہہ دیتے ذی الحجہ ہے، یار کہہ دیتا نہیں محرم ہے، خدا کی قسم تب سے ہم اس مہینے کو محرم بنا دیتے۔ ہم کہہ دیتے مکہ ہے، حضور کہہ دیتے نہیں مدینہ ہے، تو کعبہ رہتا رہتا یہاں ہوتا پھرتا، ہم اس دن سے اس کو مدینہ سمجھتے۔ جو زبان مصطفیٰ سے نکل جاتا تاریخ بدل جاتی، جغرافیہ بدل جاتا، نام بدل جاتے، علم بدل جاتا۔ تو گویا اپنے علم کو غلط کر دینا اور ادب میں یار کے علم کو درست کر دینا، یہ مقام ادب الادب ہے۔ اس سے رشتے اللہ اور اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں قائم رہتے ہیں۔ تو یہ قاضی ایاز کی شفا کتاب کا درس اور اس کی شرح اور اس پر خطاب آج کا بیان مکمل ہوا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نظام دعوت کو بپا کرنے کے لیے نقیب بن جاؤ، اور وہ سارا اسوا، طور طریقے، اخلاق، سیرت، سنت اور زندگی کا چال چلن وہ اپنا لو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نرمی، رحمت اور محبت کے اخلاق سے اپنایا، اور اس مشن کی دعوت لے کے اٹھو اور دلوں کو دنیا کی محبت سے پاک کر لو، اللہ کی اطاعت اور عبادت اور حضور کی محبت و اتباع، یہ لباس پہن لو۔ کیا لباس؟ اللہ کی اطاعت و عبادت، تقوی اور عبادت، اور حضور علیہ السلام کی محبت اور اتباع کا لباس پہن لو، اور حضور کی دعوت کا مشن لے کے نکلو، اور نرمی، پیار اور محبت کی زبان اپنا لو، اور اس مشن کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلا دو، اللہ کے ذکر اور حضور کی محبت اور اس کے ساتھ، اور اپنے اعمال اور اپنا طرز زندگی عین اس مشن کی دعوت اور روح کے مطابق بنا لو۔ کل سے نئی زندگی کا آغاز ہونا چاہیے، ایک نئی صبح طلوع ہو زندگی میں، ایک نئے دور کا آغاز ہو، جس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت اور اللہ کی بندگی کا نور حاصل ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صل